بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عزوجل۔ ایک بار پھر مقدس مہمان ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اس ماہ کے فرض روزے رکھنا نہ صرف اخروی فوائد و ثمرات کے حصول کا باعث ہے بلکہ انسانی جسم کی صحت و تندرستی میں بھی اس کا عمل دخل ہے۔ مختلف امراض میں مبتلا اسلامی بھائی روزہ رکھنے کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے مناسب غذا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے فرض روزے ضرور رکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بالخصوص شوگر کے مریضوں کو روزہ رکھنے کے حوالے سے چند معروضات بیان کی جائیں گی۔ شوگر کے مریضوں پر روزے کے اثرات جاننے کے لیے پاکستان اور بیرون پاکستان کے مختلف ڈاکٹر حضرات نے گزشتہ دنوں ایک تحقیقی تجربے کا اہتمام کیا۔ شوگر کے 70 مریضوں کا انتخاب کر کے پہلے ان کا شوگر لیول نوٹ کر لیا گیا۔ ان میں سے کچھ کو روزے رکھوائے گئے اور کچھ کو نہ رکھوائے گئے۔ جن مریضوں کو روزے رکھوائے گئے انہیں سحری سے آدھا گھنٹہ قبل اور افطار کے آدھے گھنٹے بعد انسولین کا انجیکشن دیا گیا اور روزے کے اوقات کے علاوہ باقاعدہ ادویات استعمال کروائی گئی۔ پورا مہینہ یہ عمل چلتا رہا اور شوگر لیول چیک ہوتا رہا۔ نتیجتاً یہ معلوم ہوا کہ روزے رکھنے والے مریضوں کی شوگر نارمل رہی جبکہ روزہ نہ رکھنے والے مریضوں کا شوگر لیول اتار چڑھاؤ کا شکار رہا۔ پیارے بھائیوں، اس تحقیقی جائزے سے ثابت ہوتا ہے کہ شوگر کا مریض اگر اپنے معالج کی ہدایات کے مطابق رمضان کے روزے رکھے اور مناسب ادویات لیتا رہے تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ شوگر کے مریض کے خون میں انسولین کی مقدار کم جبکہ شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ روزے کے دوران یہ شوگر آہستہ آہستہ استعمال ہوتی رہتی ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کی برکت سے شوگر کے مریضوں کا نہ صرف شوگر لیول کنٹرول ہوگا بلکہ شوگر کی وجہ سے ہونے والی کمزوری نہیں ہوگی اور قوت مدافعت بھی بڑھے گی۔ شوگر کے مریض کو روزے میں چند مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، خون میں شوگر کی مقدار میں کمی جسے ہائپوگلائسیمیا کہا جاتا ہے۔ مختلف تجزیاتی مطالعہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے باوجود شوگر کے مریضوں میں شوگر کی کمی کے واقعات عام دنوں سے زیادہ نہیں ہوتے۔ شوگر کی مقدار عموماً ان مریضوں میں زیادہ کم ہوتی ہے جو رات کو اچھی طرح کھانا نہیں کھاتے یا مناسب انداز میں سحری نہیں کرتے۔ نمبر 2، خون میں شکر کی مقدار کا بڑھ جانا جسے ہائپر گلائسیمیا کہا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں ہفتہ 10 دن تک شوگر بڑھتی رہتی ہے اور کمزوری میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخر کار مریض کوما میں جا سکتا ہے۔ اس کیفیت کا بنیادی سبب سحر و افطار میں کھانے پینے میں بے اعتدالی ہے۔ نمبر 3، بالخصوص موسم گرما میں روزے رکھنے کی صورت میں جسم میں پانی کی کمی کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے افطار اور سحری کے درمیان کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پی کر اپنے جسم میں پانی کی مقدار پوری کریں۔ گرمی کے موسم میں روزے کے دوران ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے جسم سے زیادہ پسینہ نکلتا ہو۔ شوگر کے مریض سحری میں ایسی غذا استعمال فرمائیں جو دیر سے ہضم ہوتی ہو، مثلاً جو شریف کا دلیا، ان چنے آٹے کی روٹی کے ساتھ سبزی یا مرغی کا سالن وغیرہ۔ پیاس کی شدت سے حفاظت کا نسخہ۔ جن مریضوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے وہ سحری میں الائچی کا قہوہ اس طرح استعمال کریں کہ قہوے میں الائچی ابال لیں اور اس میں معمولی دودھ شامل کریں۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہ ہو تو نمکین لسی پینے سے بھی روزے میں پیاس کم لگتی ہے۔ افطار سے متعلق مدنی پھول۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ایک کھجور میں 6 گرام کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے جس میں معدنیات، فائبر، فاسفورس اور پوٹاشیم ہوتا ہے۔ افطار سے قبل آخری وقت میں تھکاوٹ اور بوجھل پن کی وجہ سے بھی جسم میں پوٹاشیم کی کمی واقع ہوتی ہے جسے کھجور کھا کر فوری طور پر دور کیا جا سکتا ہے۔ شوگر کے مریض افطار میں 1 کھجور اور اگر ان کی شوگر کنٹرول میں ہے تو 2 کھجوریں بھی کھا سکتے ہیں۔ فروٹ چاٹ بغیر چینی کے کھائیں۔ نیز اگر کٹے ہوئے پھلوں میں تھوڑا سا لیموں شامل کر لیں تو اس کی افادیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ مشروب کے طور پر 1 گلاس لیموں پانی کا استعمال مناسب رہے گا۔ شوگر کے مریض رات کو 1 چپاتی سالن کے ساتھ یا سلاد اور رائتے کے ساتھ 1 پلیٹ ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہیں۔ سوتے وقت بھوک لگتی ہے تو 1 کپ دودھ بھی پی سکتے ہیں۔
सहरी हो या इफ्तार, बिलउमूम हर शख्स और बिलखुसूस शुगर के मरीज को अनवाओ इकसाम की कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स से परहेज करना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एनर्जी ड्रिंक्स के इस्तेमाल के बाइस नौजवानों में भी शुगर के मरीजों की शरह में इजाफा हो रहा है। आदादो शुमार के मुताबिक योमिया 2 से 3 एनर्जी ड्रिंक्स पीने वाले 20 से 25 नौजवान रोजाना शुगर में मुब्तला हो रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक्स के बजाय लस्सी, शिकंजबीन, सत्तू और थादल वगैरह कुदरती एनर्जी ड्रिंक्स हैं जिनका इस्तेमाल तवानाई फराहम करता है और फ़ायदेमंद भी है। शुगर या किसी भी बीमारी में मुब्तला फ़र्द को अगर खुद ये महसूस हो कि मुझे रोज़ा नहीं रखना चाहिए या डॉक्टर मशवरा दे कि आप रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा ना रखें, तो इस पर अमल से पहले किसी मुस्तनद मुफ्ती अहले सुन्नत से शरई रहनुमाई ज़रूर हासिल फरमाएं। शुगर के मरीज़ को अगर ब्लड प्रेशर का मसला भी हो तो इस वीडियो में मज़कूर किसी भी मशवरे पर अमल से पहले अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा फरमा लें। शुगर के मरीज़ अगर बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक में नमाज पंजगाना और 20 रकत नमाज तरावी बाजमात अदा करें तो इसका एक ज़िमनी फ़ायदा ये भी होगा कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल किसी और वर्जिश की ज़रूरत नहीं रहेगी।